تھکاوٹ کے ماری اس کا برا حال تھا. یوں لگتا تھا کندھے گویا اکڑ کر رہ گئے. لیکن ایک ہاتھ سے کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے زاہد نے اپنی گردن کے پٹھوں کو دبایا. ایک پل کے لیے تھوڑا سا سکون سا ملا، مگر پھر سے درد کی لہریں پیدا ہونے لگیں. مسلسل آتی جمائیوں کو روکتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھا کر کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا. رات کا 1:30 بج رہا تھا. وہ ایک دم چونک اٹھا. کام کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور آج کی رات اسے مہینے بھر کے کام کی کلوزنگ کرنی ہوتی تھی. اس لیے وہ کام ختم کر کے ہی گھر جانا چاہتا تھا. بدقسمتی سے رات کی شفٹ والا لڑکا آیا ہی نہیں تھا، مگر اس نے افسر سے کہہ دیا تھا کہ وہ کام ختم کرنے کے بعد گھر چلا جائے گا. آج اس کی ڈبل ڈیوٹی کرنے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا. وہ جلدی کمپیوٹر پر ہنٹ سے ٹائپ کرتے ہوئے کام ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک باہر زور سے بادل گرجے. وہ ایک دم چونک اٹھا. دائیں طرف لگی ہوئی بڑی سی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے باہر جھانکا. آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور آج تو لگتا ہے تیز بارش ہونے والی ہے. بس جلدی سے کام ختم ہو جائے تو بارش ہونے سے پہلے ہی گھر کے لیے نکل جاتا ہوں. گہرے بادلوں کو دیکھتے ہوئے وہ متفکر انداز میں سوچ رہا تھا. کھڑکی کا پردہ چھوڑتے ہوئے وہ دوبارہ کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہو گیا. یہ سرد خانہ تھا جہاں لاوارث مردوں کو نہلایا دھلایا اور کفن پہنایا جاتا تھا، اور ایسی لاشوں کو محفوظ رکھا جاتا تھا جن کے ورثاء دور دراز سے سفر کے آنے والے ہوتے ہیں، یا ایسی لاشیں جن کو کچھ عرصے کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور وقت آنے پر دفنا دیتے. زاہد اس شعبے کا انچارج تھا. اس نے اپنے ہاتھوں سے کئی مردوں کو غسل دیا تھا اور کفن پہنایا تھا. دن کے وقت تو کئی افراد ایک ساتھ اس شعبے میں کام کر رہے ہوتے تھے، مگر رات کے وقت شفٹ میں صرف ایک ہی لڑکا موجود ہوا کرتا تھا. زاہد کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا. اس نے اپنے بیگ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن اسی پر اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز پڑی. وہ اس آواز کو پہچانتا تھا. یہ آواز ایمبولینس کے سائرن کی تھی. اسے الجھن سی ہوئی. رات کے اس پہر ایمبولینس کا سرد خانے میں آنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. اکثر لوگ ہی لاشوں کو سرد خانے میں دن کے وقت میں لایا کرتے تھے. بہت کم یہ ہوتا تھا کہ رات کے وقت کسی مردے کو نہلانے دھلانے اور غسل دینے کے لیے سرد خانے لایا جائے. زیادہ تر لوگ مردوں کو دن کی اوقات میں ہی دفنانے کو ترجیح دیتے تھے. اس وقت بھی زاہد سوچتی ہوئی نظروں سے کھڑکی سے نظر آتی ہوئی اس ایمبولینس کو دیکھ رہا تھا جہاں سرد خانے کے دروازے پہ رک چکی تھی. یقیناً کوئی لاش کو محفوظ کرانے کے لیے لایا ہوگا. پہلے گھر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے، اوپر سے ایک نیا کام آن پڑا. زاہد کو تھوڑی سی بیزاری سی ہوئی، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا. ایمبولینس کو دروازہ کھول کر ڈرائیور نیچے اتر چکا تھا اور اب پیچھے کے دونوں دروازے کھول کر اسٹریچر پر رکھی ہوئی لاش کو باہر نکال رہا تھا. زاہد نے کمپیوٹر بند کیا اور ڈرائیور کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگا. بدقسمتی سے ایمبولینس میں ڈرائیور کے علاوہ اور کوئی شخص تھا ہی نہیں. اس کے چہرے پر بھی تھکاوٹ نظر آ رہی تھی. زاہد بیزاری سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا. کچھ ہی دیر کے بعد ایمبولینس کا ڈرائیور خود کار لاک کو کھول کر اندر داخل ہو گیا. زاہد بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے آفس سے باہر نکل آیا تھا. اب وہ اس بڑے سے ہال میں کھڑا تھا جہاں پر باہر سے آئی ہوئی لاشوں کو وصول کیا جاتا تھا. ڈرائیور اسٹریچر کو گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہا تھا. اندر آتے ہوئے وہ عین زاہد کے سامنے آ کے رک گیا. زاہد نے اس کے سلام کے لیے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام کر مصافحہ کیا اور ایک نظر لاش پر ڈالی. سفید کپڑے سے لاش کو ڈھانپا ہوا تھا. کیا بات ہے مشتاق، آج اتنی رات کو یہ لاش کہاں سے لے کر آ رہے ہو اور اس کا کیا کرنا ہے؟ زاہد نے ڈرائیور سے پوچھا. اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور ایک ہاتھ سے اپنے بال درست کیے اور پھر کہنے لگا، کیا کروں صاحب، میری تو شفٹ کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، مگر مجھے ایک نمبر سے فون آیا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور کفن دفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسے سرد خانے منتقل کرنا ہے. اتنا کہتے ہی فون بند ہو گیا. ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے میں تھوڑا وقت تھا، اس لیے میں ایمبولینس لے کر چلا گیا. پورے گھر میں صرف ایک لاش کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. پہلے تو مجھے ڈر سا لگ رہا تھا، پھر میں نے لاش کو ایمبولینس کے اندر رکھا اور یہاں لے آیا. جس نمبر سے مجھے فون آیا تھا اس پر بار بار فون کرنے کے باوجود کال نہیں لگی.
نہ جانے وہ کون تھا، اور آپ اس لاش کو نہلا دہلا کر غسل دیجئے اور اسے دفن کروا دیجئے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ورثاء میں سے کوئی شخص اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ نیند سے بھرے لہجے میں مشتاق جیسے زبردستی بول رہا تھا اور زاہد کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ ایسی اکثر اللہ وارث لاشیں اس کو موصول ہوتی رہتی تھیں۔ زاہد سر ہلانے لگا تو مشتاق سلام کر کے الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد موٹر سائیکل کی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو شاہد کو پتا چل گیا کہ مشتاق ایمبولینس سرد خانے کے احاطے میں پارک کر کے خود اپنے گھر چلا گیا ہے۔ زاہد نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ 2 بج چکے تھے۔ کافی رات ہو گئی تھی اور لاش کو سرد خانے میں رکھوا دیتا ہوں، صبح نہلا دھولا کر دفن کر دوں گا۔ زاہد زیر لب بڑبڑایا، اسے گھر جانے کی جلدی ہو رہی تھی۔ نیند اور تھکاوٹ سے اس کا برا حشر تھا۔ اس نے اسٹریچر کا ہینڈل پکڑا اور جیسے ہی اسے گھسیٹنے لگا ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایک تیز بو اس کے نتھروں سے ٹکرائی، گوشت کے سڑنے کی بو۔ زاہد بری طرح سے چونکا۔ لاش پرانی تھی اور گل سڑ رہی تھی۔ شدید گرمی اور حبس کا موسم تھا، شاید اس وجہ سے کچھ وقت پہلے مرنے کے باوجود یہ لاش اب خراب ہونے والی تھی۔ زاہد نے پریشان سا ہو کر لاش کے اوپر دیا ہوا سفید کپڑا ہٹایا تو لاش کا چہرہ سامنے آ گیا۔ زاہد بری طرح سے اچھلا۔ وہ لاش ایک جوان اور خوبصورت عورت کی تھی۔ زاہد تو مردانہ سرد خانے کا انچارج تھا، اس کا کام مردوں کو غسل دینا تھا، مگر اس وقت ایک عورت کی لاش اس کے سامنے پڑی تھی جس میں سے بو آ رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ لاش مکمل طور پہ خراب ہو جاتی اور غسل دینے کے بعد اس کے لائق ہی نہ رہتی۔ زاہد حیران پریشان نظروں سے کچھ دیر لاش کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ اسے اس لاش کو تو خواتین کے سیکشن میں بھجوا دینا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ مشتاق تو اپنے گھر جا چکا ہے اور اس وقت ڈیوٹی پر اور کوئی شخص موجود نہیں سوائے زاہد کے۔ وہ بے اختیار اپنے سر پہ ہاتھ مار کر رہ گیا۔ آدھی رات کو کس مسئلے میں پھنس گیا؟ اب اس لاش کو زنانہ سرد خانے میں بھجوانا پڑے گا، نہ جانے کتنا وقت لگ جائے گا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے زاہد نے جیب سے موبائل نکالا اور زنانہ سرد خانے کا نمبر ڈائل کرنے لگا کہ وہاں سے کوئی ایمبولینس لے کر آ جائے تاکہ وہ اس لاش کو وہاں بھجوا دے۔ اس خراب ہوتی ہوئی لاش کو فوراً غسل کی ضرورت تھی۔ ایک نظر لاش پر ڈالتے ہوئے زاہد نے سرد خانے کا نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد موبائل میں سے آواز آئی کہ زاہد کے ملائے ہوئے نمبر سے رابطہ ممکن نہیں۔ زاہد بری طرح سے جھنجھلا گیا۔ ایک کے بعد ایک زنان خانے کے 2-3 نمبر ڈائل کیے، مگر ہر نمبر سے رابطہ ممکن نہیں تھا۔ زاہد نے فون کان سے اتار کر دیکھا، نمبر تو صحیح ملا رہا ہوں، یار پھر لگ کیوں نہیں رہا؟ اس کی آنکھیں بند ہونے کے قریب تھیں اور کچھ دیر کے بعد موبائل ہاتھ میں پکڑے پکڑے زاہد اس لاش کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی اس لاش کو ایمبولینس میں ڈال کر زنانہ سرد خانے میں پہنچا دے گا۔ اس نے اسٹریچر کا ہینڈل پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگا، مگر جیسے ہی دروازہ کھول کر اس نے باہر قدم رکھا اسی پل اس نے اپنا قدم واپس اندر کھینچ دیا۔ باہر تابڑ توڑ بارش برس رہی تھی۔ گہرے سیاہ بادل جو کچھ دیر پہلے پورے آسمان پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے اب کھل کر برس رہے تھے۔ زاہد کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اب بے یار، اس بارش کو بھی ابھی برسنا تھا؟ پہلی تھکاوٹ سے برا حال ہے، جتنا گھر جانے کی جلدی کر رہا ہوں اتنا ہی کاموں میں پھنستا چلا جا رہا ہوں۔ اب اس لڑکی کی لاش کو کیا کروں؟ جب تک یہ زنانہ سرد خانے میں نہیں پہنچائی جائے گی اس کا غسل اور دفن نہیں ہوگا۔ لاش میں سے بدبو بھی آ رہی ہے اور اسے زیادہ دیر تک رکھ بھی نہیں سکتا، نہ فون لگ رہا ہے اور نہ ہی خود جا کر اس لاش کو وہاں پہنچا سکتا ہوں۔ بیزاری کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ نوکری پر آج سے پہلے تو اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک وقت میں وہ سرد خانے میں بالکل تنہا تھا اور اس کے سامنے بے گور و کفن لاش پڑی تھی جسے اس نے دفنانے کے لیے تیار کرنا تھا۔ اتنا تو ٹھیک تھا، مگر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ لاش ایک عورت کی تھی۔ زاہد کوئی بہت ہی زیادہ پارسا انسان تو نہیں تھا، مگر اس کے اندر اتنی شرافت تو موجود تھی کہ وہ ایک عورت کی لاش کو ہوس کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مایوس ہوتے ہوئے زاہد اسٹریچر کو گھسیٹتے ہوئے واپس اندر لے گیا۔ بدبو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ زاہد نے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ زاہد ٹہل ٹہل کر تھک گیا تو لاش کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا
اور بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لڑکی کے نقش بے حد خوبصورت تھے۔ نہ جانے اس کی موت کس طرح ہوئی ہوگی۔ اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی اتنی کم عمری میں کیسے مر گئی؟ بے اختیار ہی زاہد کی نظر لڑکی کے چہرے سے پھسلتے ہوئے اس کی گردن تک جا پہنچی۔ گردن سے نیچے چادر نے اس کے پورے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ بے اختیار ہی زاہد کا دل چاہا کہ وہ اس چادر کو ہٹا کر لڑکی کا پورا وجود دیکھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب زاہد نے فیصلہ کیا کہ لڑکی کی لاش کو وہ خود غسل دے گا۔ لاش کو پرسوچ انداز میں دیکھتے ہوئے اچانک زاہد کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک ہاتھ سے لاش کے اوپر پھیلی ہوئی چادر کو ہاتھ میں پکڑے، اس نے دوسرے ہاتھ سے جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ اتفاقیہ طور پہ ایک دفعہ نمبر لگ گیا۔ زاہد نے موبائل کان سے لگایا، دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔ جلدی فون اٹھا لیا گیا۔ زاہد بات کرتے ہوئے مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز کسی سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ 5 منٹ میں ہی اس نے کال کاٹ دی اور موبائل واپس جیب کے اندر رکھا۔ اب اس کی نظریں پھر سے اس عورت کی لاش کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ لڑکی کے بال سرخ اور چمکیلے تھے، اس کی رنگت سفید تھی اور اس کی دائیں آنکھ کے پاس ایک ننھا سا تل تھا۔ ذرا سی دیر میں زاہد نے اسے اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ ایک پل کے لیے زاہد کو افسوس سا ہوا کہ اگر وہ لڑکی زندہ ہوتی تو حسن کا بے مثال نمونہ ہوتی، مگر افسوس کہ اس وقت تو ایک لاش کی صورت میں زاہد کے سامنے پڑی تھی۔ اچانک باہر زوردار آواز میں بادل گرجے اور زاہد بری طرح سے چونکا اور اپنے خیالات سے باہر نکل آیا۔ اسے اس لڑکی کو غسل دینا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سفید چادر اور اس لڑکی کے اوپر سے ہٹا ڈالی۔ لڑکی دبلی پتلی تھی اور اس نے لباس پہن رکھا تھا، اور ظاہری طور پر زاہد کو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آئی جس کے سبب لڑکی اتنی جوانی میں مر گئی تھی۔ نہ ہی کوئی قتل کی علامت تھی۔ ایک پل کے لیے زاہد کو خیال آیا کہ اسے پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، کیا پتہ یہ کوئی قتل کا کیس ہو، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ اس نے اپنی نوکری کے دوران دیکھا تھا کتنے ہی ایسی لاشیں جنہیں قتل کیا گیا ہوتا تھا پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود لاوارث کی طرح دفنا دی جاتی تھیں۔ پولیس کے پاس ایسے کیسز کو حل کرنے کا وقت ہی نہیں تھا جن کے ورثاء موجود نہیں تھے۔ پولیس تو وہ یہ کام بڑی مشکل سے کرتی تھی جس کے لیے آئے روز لوگ ان کے تھانوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ زاہد نے اپنے کرتے کی آستینیں فولڈ کی اور خود کو ذہنی طور پر اس لڑکی کو غسل دینے کے لیے تیار کرنے لگا۔ اس نے اسٹریچر کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تاکہ اسے گھسیٹ کر غسل کی جگہ پر لے جائے، لیکن اسی پل ایک زوردار آواز آئی اور سارا ماحول اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زاہد اسٹریچر کا ہینڈل پکڑے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ ایک پل کے لیے تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس وقت تو سرد خانے میں لاشوں کے بیچ میں وہ تنہا کھڑا تھا اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ باہر تابڑ توڑ بارش برس رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے چمکنے کی آواز سنائی دی جاتی تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سی پرسراریت تھی اور ایسے میں سارا ماحول اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ چاروں جانب تاریکی چھا گئی۔ ایک پل کے لیے تو زاہد کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ بجلی بند ہو گئی تھی اور سرد خانے کی بجلی اتنی جلدی بند ہوتی تو نہیں تھی۔ پتہ نہیں آج کیا تھا، زاہد کو ایک دم فکر سے لاحق ہوئی۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مار کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس نے آخری دفعہ ایمرجنسی لائٹ کو کہاں رکھا تھا، مگر اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ تبھی اچانک اسے جیب میں پڑے ہوئے موبائل کا خیال آیا۔ سکون کا سانس لیتے ہوئے زاہد نے جلدی سے موبائل باہر نکالا اور اس کی فلیش لائٹ آن کی۔ فلیش لائٹ میں چاروں جانب کا جائزہ لیتے ہوئے جوں ہی زاہد نے موبائل کا رخ اسٹریچر کی جانب کیا، وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اسٹریچر خالی تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے جہاں ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی جسے زاہد غسل دینے کی تیاری کر رہا تھا، اب کچھ نہیں تھا۔ سفید چادر زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ زاہد ہکا پکا رہ گیا اور کتنی ہی دیر تک وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسٹریچر کو گھورتا رہا۔ پھر بے اختیار ہی وہ فلیش لائٹ پورے ہال میں گھما کر دیکھنے لگا۔ ہال خالی تھا۔ زاہد نے نیچے زمین پر بھی فلیش لائٹ روشنی ڈالی، مگر زمین پر بھی لاش کا نام و نشان نہیں تھا۔ پورے ہال میں کہیں پر بھی اس لڑکی کی لاش نہیں تھی۔ زاہد کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ایک لاش غائب ہو گئی تھی۔ صرف ایک پل کے لیے لائٹ بند ہوئی تھی اور اسی پل میں اسٹریچر خالی ہو گیا تھا، مگر زاہد کا دماغ یہ سوچ سوچ کر بند ہو رہا تھا
کہ آخر ایک لاش جا کہاں سکتی ہے؟ کیا وہ عورت زندہ تھی؟ اگر ہاں تو اس میں سے گلنے سڑنے کی بدبو کیوں آ رہی تھی؟ اور وہ ایک لاش کی صورت میں زاہد کے پاس کیوں لائی گئی تھی؟ اور اگر وہ ایک لاش تھی تو اچانک سے کہاں غائب ہو گئی؟ زاہد کا سر پھٹنے لگا اور تبھی اچانک ہال کی روشنیاں جل اٹھیں۔ بجلی بحال ہو چکی تھی اور بے اختیار ہی زاہد نے سکون کا سانس لیا۔ اچانک ہی وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے موبائل اپنی جیب میں ڈالا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیزی سے سرد خانے کے اندرونی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک دروازے پر لگے ہوئے تالے کو کھول رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے تالا کھول کر اس نے دروازہ کھولا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر زاہد نے لائٹ آن کی اور کمرے میں اجالا پھیل گیا۔ زاہد کے منہ سے اطمینان بھری سانس خارج ہو گئی اور کمرے میں کوئی انسان نہیں تھا، وہ خالی تھا۔ ایک طائرانہ نظر کمرے پہ ڈالتے ہوئے زاہد نے اطمینان سے دروازہ بند کیا اور تالا لگا دیا۔ وہ زنگ سے اٹا ہوا پرانے سے طرز کا تالا تھا جسے بند کرتے ہوئے زاہد کو تھوڑا سا مسئلہ پیش آیا۔ جلد ہی اس تالے کو تبدیل کروانا پڑے گا۔ کتنی بار شکایت کی ہے مگر کوئی تالا تبدیل نہیں کرواتا۔ کسی دن میں خود ہی بازار سے نیا تالا لا کر یہاں لگا دوں گا۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے زاہد واپس پلٹ آیا۔ پھر سے اس کے ذہن میں وہی لاش اور اس کی گمشدگی کا خیال گھومنے لگا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس نے پورے سرد خانے کا جائزہ لے ڈالا مگر کہیں بھی وہ لڑکی یا اس کی لاش موجود نہیں تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے مگر نیند زاہد کی آنکھوں سے اٹھ چکی تھی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ موبائل فون اپنے افسران کو اس واقعے کی اطلاع دے دے مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ تنگ آ کر اس نے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا۔ گھر جاتے ہوئے بھی وہ مسلسل اسی لاش کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اسے خوف سا بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اچانک لاش کہاں گم ہو گئی۔ انہی خیالوں میں گم وہ تب چونکا جب اس نے غیر ارادی طور پر بائک اپنے گھر کے سامنے روکی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ اس کی بیوی اور بچہ گہری نیند سو رہے تھے۔ بچے کا خیال آتے ہی زاہد کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے اپنا 1.5 سال کا بچہ بے حد عزیز تھا اور چابی سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ بغیر آواز دیے جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بستر پر اس کی بیوی اور بچہ سو رہے تھے۔ بچے کے معصوم چہرے پہ نظر پڑتے ہی زاہد کی ساری تھکن اتر گئی۔ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ بیڈ کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے بچے کی گال پر انگلی پھیری تو وہ نیند میں ذرا سا کسمس آیا۔ ایک پل کے لیے اس نے آنکھیں کھولی اور پھر بند کر لی مگر اسی ایک پل نے زاہد کی ساری مسکان اس سے چھین لی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں ڈوب گیا۔ بچے کی بے نور آنکھیں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ وہ بجھے دل کے ساتھ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ زاہد کا اکلوتا بیٹا بینائی سے محروم تھا۔ وہ پیدائشی طور پر ایسا ہی تھا۔ دنیا جہان کے ڈاکٹروں کے پاس پھرنے کے باوجود زاہد اس کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ یہ بات اس کے دل کو کسی آری کی طرح کاٹتی رہتی تھی۔ دائیں طرف کروٹ لے کر وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کے آخر بچے ہوئے چند گھنٹوں میں جانے کس وقت صبح کا الارم بجنے لگا۔ مندی مندی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر سرد کھانے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اسے ڈیوٹی پر ٹائم پر پہنچنا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی بیوی اور بچے کو الوداع کہہ کر زاہد پھر سے موٹر سائیکل لے کر سرد خانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی اس کے ذہن میں پہلا خیال اسی لاش کا آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو اس لاش کے بارے میں بتائے یا نہیں۔ سرد خانے میں لاش جانے والی لاش انٹری کمپیوٹر پر زاہد خود ہی کیا کرتا تھا مگر رات وہ اس مہینے میں آنے والی تمام لاشوں کی کفن دفن اور غسل کی تفصیلات کو کمپیوٹر پہ درج کر کے کلوزنگ کر رہا تھا، جس کے بعد اس لاش نے اس کو وصول کیا۔ اسی لیے ابھی تک اس کا کوئی دفتری اندراج نہیں کیا تھا۔ بائک چلاتے ہوئے مسلسل یہی سوچتے جا رہا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ ڈیوٹی پر جا پہنچا۔ سرد خانے کے چھوٹے سے آفس میں اس کے ساتھ 3 لڑکے اور بھی موجود تھے جو اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ ان تینوں کے ساتھ بھی زاہد کی اچھی سلام دعا تھی۔ زاہد کو دیکھتے ہی وہ سب خوش دلی سے ملے۔ کل تیرے ساتھ بہت برا ہوا یار، ولید کی شوق سی آواز پر زاہد چونک گیا۔
اس کا پہلا خیال اسی بات کی طرف تھا کہ کہیں سب کو پتا تو نہیں چل گیا کہ کل رات کو ایک عورت کی لاش کو غسل دینے والا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا برا ہوا میرے ساتھ؟ لڑکھڑاتی ہوئی سی آواز میں زاہد نے پوچھا تو ولید کے ساتھ آصف بھی آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں ہی اسے دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ زاہد کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کل رات کو ایک عورت کی غسل دینے لگا تھا وہ لاش کو، تو وہ اس کو بہت بے عزتی کریں گے۔ یقیناً وہ اسے ایک ہوس پرست درندے کا خطاب دیں گے۔ مگر آصف تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ سنا ہے کل رات کی شفٹ والا لڑکا مراد تو آیا ہی نہیں اور اس کی جگہ آدھی رات تک تجھے ہی ڈیوٹی دینی پڑی۔ تھکن سے بڑا غرق ہو گیا ہوگا۔ کل تو مہینے کی کلوزنگ کا دن تھا، پورا دن بھر بھی بہت کام تھا۔ وہ نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ زاہد نے بے سکون سا ایک سانس لیا اور کچھ ہی دیر میں وہ 7 کام کرنے والے لڑکوں سے جان چھڑا کر باہر نکل آیا۔ اس کا رخ ہال کی جانب تھا اور اسی ہال میں کل رات اسٹریچر پر سے وہ لاش غائب ہو گئی تھی۔ دن کی روشنی میں ہال چمک رہا تھا۔ زاہد نے ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر چاروں جانب گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ ہال میں اکا دکا سامان رکھا ہوا تھا۔ ایک جانب آفس بنا ہوا تھا اور ہال کا ایک دروازہ اندر سرد خانے کی جانب کھلتا تھا جہاں محفوظ کی ہوئی لاشیں رکھی گئی تھیں۔ اسی ہال کی بائیں طرف کا راستہ اسی جانب جاتا تھا جہاں مردوں کو غسل دیا جاتا تھا اور کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ زاہد نے چپکے دن کی روشنی میں ہر جگہ کا جائزہ لے لیا مگر لاش نہ ملی۔ اب تو اسے بے یقینی سی ہونے لگی۔ اسے یہ خیال آنے لگا کہ کیا اس نے کل رات کسی لاش کو وصول کیا بھی تھا یا نہیں؟ یہ سب کچھ محض اس کا وہم تو نہیں؟ وہ یوں ہی بے دلی سے کمپیوٹر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کرنے کو تو کچھ تھا نہیں، وہ ایسے ہی کی بورڈ پر ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہوا وقت گزارنے لگا۔ ذہن تو اسی لاش کے معاملے کی جانب الجھا ہوا تھا۔ شام ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا کہ اچانک سرد خانے کے دروازے کے باہر ایک شور سا بلند ہوا۔ زاہد سمیت سبھی چونک کر اٹھ بیٹھے مگر اس سے پہلے کہ وہ سب آفس سے باہر نکل کر دروازے پر جمع ہوتے ایک زوردار آواز کے ساتھ آفس کا دروازہ کھلا اور سیاہ وردیوں میں ملبوس پولیس کے اہلکار اندر داخل ہو گئے۔ سب کے ہاتھوں میں گنز تھیں، ان کے تیور خطرناک تھے۔ زاہد سمیت اس کے سبھی ساتھی ہکا بکا کھڑے پولیس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں سے 1 انچ بھی نہ ہل سکے۔ پولیس نے آگے بڑھ کر تیزی سے ان سب کو ہتھکڑیاں لگانا شروع کر دی۔ زاہد کے ساتھی احتجاج کرتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زاہد کے قدم تو جیسے زمین میں جم کر رہ گئے تھے۔ ایک پولیس اہلکار تیزی سے زاہد کی سمت بڑھا اور اس کے ہاتھ پیچھے کر کے ہتھکڑی لگانے لگا۔ اسی پل زاہد کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے ایک زوردار دھکا دے کر پولیس اہلکار کو پیچھے گرا دیا۔ کس جرم میں گرفتار کر رہے ہو ہم سب کو؟ آخر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم سب یہاں پر عوام کی فلاح کے لیے سرد خانہ کھول کر بیٹھے ہیں۔ جو کام دوسروں کو کرنا چاہیے وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کی لاشیں یہاں پھینک جاتے ہیں جنہیں ہم نہلا دہلا کر دفن کر دیتے ہیں اور بدلے میں تم ہم سب کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ آخر کس جرم میں؟ زاہد کا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ پولیس کا یوں کارروائی کرتے دیکھ کر وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ ایک لمحے کی سارے ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ زاہد کو گرفتار کرنے والا پولیس اہلکار زمین سے اٹھ کھڑا ہوا اور اب خشمگین نظروں سے زاہد کو گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر زاہد کی ٹھکائی کرتا، اچانک کھلے دروازے سے ایک سیاہ وردی میں ملبوس پولیس والا اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے پر لگے ہوئے پھول اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ ایک بڑا سرکاری افسر ہے۔ اس کی نظریں زاہد پر ہی جمی تھی۔ زاہد کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ افسر کو اس پر کتنا زیادہ غصہ ہے مگر وہ اتنی آسانی سے خود کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا تھا۔ کیا بات ہے جوان، بڑا بھڑک رہے ہو؟ بتا دیں گے تمہارا جرم بھی، ایک بار ہمارے ساتھ تھانے تو چلو۔ یہاں بیٹھ کر کون سا تیر مار رہے ہو؟ مردوں کو ہی تو نہلانا ہے، تمہارے علاوہ کوئی اور نہلا لے گا؟ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس سرکاری آفیسر نے زاہد کے کندھے پر ہاتھ مارا تو زاہد کو یوں لگا جیسے کوئی آہنی سلاخ اس کے کندھے پہ آن پڑی ہو۔ وہ بے ساختہ اس جانب کو ذرا جھک سا گیا۔ پولیس افسر نے سپاہی کو اشارہ کیا تو وہ لپک کر زاہد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنانے لگا۔ زاہد نے تھوڑی سی چوں چرا کی مگر پولیس افسر کو اپنی جانب مڑتے دیکھ کے وہ بالکل سیدھا ہو گیا۔ پولیس ان سب لڑکوں کو گھسیٹ کر باہر لے آئی اور اب پولیس وین کا دروازہ کھولے انہیں ایک ایک کر کے اندر ٹھوس رہی تھی۔
زاہد کو بھی ایک پولیس والے نے کمر پر لات رسید کر کے اس پولیس وین کے اندر تقریباً پھینک ہی دیا۔ زاہد کا خون کھول اٹھا، مگر وہ مجبور تھا، اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ بار بار کندھے سے رگڑ کر اپنے متھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ اس کا دھیان رہ کر اس زنگ آلود تالے کے پیچھے چھپے اس کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ وہ محتاط نظر سے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیسے ہی پولیس والے سرد خانے کے باہر نکلے، زاہد نے چونک کر سب کے ہاتھوں کی جانب دیکھا، مگر پولیس والوں کے ہاتھ خالی تھے۔ زاہد کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان بھر گیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا پیدا ہو گیا تھا۔ آخر پولیس نے انہیں گرفتار کیوں کیا تھا؟ اس سوال کا جواب تو خود پولیس والے ہی دے سکتے تھے، جس کے لیے تھانے پہنچنا ضروری تھا۔ پریشان نظروں سے زاہد پولیس وین کی حبس زدہ فضا میں سانس لینے لگا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب پولیس وین رکے اور وہ پولیس افسران سے اپنی گرفتاری کی وجہ پوچھ سکے۔ کتنی دیر تک پولیس وین چلتی رہی، آخرکار ایک جگہ جا کر گاڑی رک گئی۔ ظاہر انتظار کرنے لگا کہ کب پولیس وین کا دروازہ کھلے گا اور ان سب کو اس حبس زدہ فضا سے باہر نکالا جائے گا۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ پولیس وین کا دروازہ کھلا اور ایک ایک کر کے ان سب کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالنے لگا۔ زاہد کے ساتھ آنے والے لڑکے بغیر چوں چراں نیچے اتر گئے۔ وہ بلا وجہ کا احتجاج کر کے اپنی جان و بال میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، مگر زاہد کو سخت بے عزتی محسوس ہو رہی تھی کہ پولیس اس کو اس طرح سے گرفتار کر کے کیوں لے گئی۔ اسی طرح گریبانوں سے گھسیٹتے ہوئے پولیس اہلکار ان سب کو اندر تھانے میں لے گئے، مگر زاہد اس وقت بری طرح سے چونکا جب ان پولیس والوں نے زاہد اور اس کے ساتھیوں کو تھانے کے درمیانی حصے میں انسپیکٹر صاحب کے سامنے روکنے کے بجائے چلاتے ہوئے تھانے کے پچھلے حصے میں لے گئے۔ یہ بڑا اور کھلا سا کمرہ تھا جس میں کوئی سامان اور فرنیچر موجود نہیں تھا۔ وہاں پہنچتے ہی سپاہیوں نے ان چاروں لڑکوں کو گریبان چھوڑ دیے۔ زاہد کے تینوں ساتھی تو ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کھڑے نظروں سے آس پاس کا جائزہ لے رہے تھے۔ زاہد محتاط سا ہو کر آس پاس دیکھ رہا تھا۔ وہ چوکنا تھا، مگر رہ رہ کر اسے یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر پولیس کا ان سب کو گرفتار کرنے کا مقصد کیا تھا۔ تبھی اس اعلیٰ افسر کو اسے نظر آیا جس نے آفس میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی زاہد کے اندر غصے کی ایک تیز لہر بیدار ہوئی۔ کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ ہمیں ہمارے کام کاج کی جگہ سے اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح گھسیٹ کر کیوں لے آئے ہیں اور یہاں لا کر ہمیں اس ویران کمرے میں پھینک دیا ہے؟ اگر آپ کو ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی شک ہے تو ایس ایچ او کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے اور کسی چیز پر FIR لکھنی ہے وہ بتایا جائے۔ اس طرح خفیہ طریقے سے ہمیں گرفتار کر کے آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ زاہد نے ایک مرتبہ پھر اسی اعلیٰ افسر سے سوال کر ڈالا۔ وہ افسر زاہد کے سوال پر چونک پڑا۔ کچھ دیر تو وہ زاہد کو گھورتا رہا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا عین زاہد کے سامنے آ کے رک گیا۔ بڑا شوق ہو رہا ہے تمہیں اپنا جرم جاننے کا؟ ابھی بتا دیتا ہوں، دیر کس بات کی ہے؟ زاہد اس اعلیٰ افسر کی بات پر بری طرح سے چونک اٹھا، مگر ابھی تو صرف شروعات تھی۔ اچانک سے اعلیٰ سرکاری افسر نے اپنے ماں سامنے رکھی ہوئی میز کی دراز میں سے ایک لیپ ٹاپ نکالا۔ زاہد سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے تینوں لڑکے روتے ہوئے خود کو بے قصور ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ صرف زاہد ہی تھا جو خاموشی سے اس افسر کو اس کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ افسر نے لیپ ٹاپ نکالا اور اس کی اسکرین زاہد کے سامنے کر دی۔ کچھ بٹن دبانے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ پر کچھ پلے کر دیا۔ زاہد پوری طرح سے چونکا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ اس کا حلق خشک ہو گیا اور سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ اسکرین پر نظر آنے والا منظر اس کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھا۔ زاہد کو اپنے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اسکرین پر ایک کے بعد ایک منظر بدل رہا تھا۔ زاہد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسکرین کی جانب دیکھنے لگا، جہاں پر وہ ایک زنگ آلود تالے میں چابی لگاتے ہوئے صاف نظر آ رہا تھا۔ محتاط نظروں سے آس پاس دیکھتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور لائٹ آن کی۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی پھیلی سارا منظر واضح ہو گیا۔ بے اختیار ہی زاہد نے اپنی آنکھیں بند کی۔ کیا بات ہے جوان، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے کیا؟ اگر نہیں دیکھ پا رہے ہو تو چلو کوئی بات نہیں، میں بند کر دیتا ہوں۔ اب ذرا اپنے کان کھول لو اور یہ سنو۔ اعلیٰ افسر کی آواز پر زاہد نے آنکھیں کھولی۔ لیپ ٹاپ پر نظر آنے والا منظر بدل چکا تھا۔
पुलिस अफसर अब लैपटॉप पर चंद कीज दबा रहा था और कुछ ही देर के बाद कमरे में सन्नाटे में जाहिद की आवाज गूंज रही थी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसकी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग लैपटॉप पे चल रही थी और सब उसे सुन रहे थे। एक बार फिर जाहिद की आंखें बेयकीनी से फैल गईं। वो खौफज़दा नजरों से मुसलसल उस आला अफसर की जानिब देखे जा रहा था जो अब खा जाने वाली नजरों से जाहिद को घूर रहा था। 5 मिनट चलने के बाद कान बंद हो गई और जाहिद के कदम जैसे जमीन में गड़ कर रह गए। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि वो सारी एहतियात को बालाए ताक रख कर थाने से बाहर दौड़ लगा दे और उसने फैसला करने की ठान ली, मगर उसके आसपास कई पुलिस वाले गन्स लेकर खड़े हुए थे और सबकी नजरें जाहिद पर जमी थी। आला अफसर भी हाथ में जदीद किस्म का रिवॉल्वर लिए खड़ा था और जाहिद उसे भागने की कोई सूरत नजर न आई। फिर क्या कहते हो जवान, हमें लेकर चलते हो अपने उस सर्द खाने में जहां काम कर करके तुम्हारे कंधे दर्द करने लगते हैं। पुलिस अफसर की तंजिया आवाज माहौल में गूंजी तो जाहिद लर्ज उठा। अगले ही पल एक सिपाही ने उसे गिरेबान से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया था। वो उसे फिर से पुलिस वैन की जानिब लेके जा रहे थे। उसी पल जाहिद ने फैसला कर लिया। उसने पीछे मुड़कर पुलिस एहलकार को एक जोरदार लात रसीद की। वो सिपाही कमजोर सा था, अपने ही धुन में पीछे जा गिरा। जाहिद ने आओ देखा ना ताओ एक जानिब को भागने लगा, मगर उसकी बदकिस्मती के अचानक ही उसका पांव जमीन पर पड़े हुए एक पत्थर में उलझ गया। वो बुरी तरह से जमीन पर जा गिरा। दर्द की एक तेज लहर उसके घुटने में लगी और पूरे जिस्म में फैल गई। वो कर्राह कर रह गया और अगले ही पल तमाम पुलिस वाले उस पर पल पड़े थे। वो जूतों ठुड्डों से दर पे दर जाहिद की मार लगा रहे थे। जाहिद के हाथ पीछे बंधे हथकड़ियों में बंधे हुए थे। वो अपना दिफा भी नहीं कर पा रहा था। उसके जहन में रह रहकर वही लैपटॉप पर नजर आने वाले मनाजिर घूम रहे थे। आखिर ये सब कुछ पुलिस के इल्म में कैसे आया, ये सब जाहिर कैसे हो गया? वो बार बार यही सोचे जा रहा था। लाश और उसकी गुमशुदगी वाला वाकया तो उसके जहन से कहीं गुम हो गया था। पुलिस वाले उसे मार मार कर थक गए तो हाँपते हुए पीछे हट गए। उठा के फेंको इसको उस वैन के अंदर और चलो सर्द खाने की जानिब, ये सब कुछ हमें खुद दिखाएगा और अगर अब इसने भागने की कोशिश की तो सीधा इसके सर पे गोली मारना। आला अफसर शदीद गुस्से में आ चुका था। उसके इशारे पे पुलिस वालों ने जाहिद को वाक़तन उठाकर वैन में फेंक दिया। अगले ही वैन टूटी हुई सड़कों पर दौड़ने लगी। सर्द खाने की जानिब रवां दवा हो गई। जाहिद के सर में जिस्म में दर्द से टीसें उठ रही थीं। गाड़ी काफी देर चलने के बाद रुक गई। जाहिद को अंदाजा हो चुका था कि वो लोग सर्द खाने पहुंच गए हैं। अगले ही पल गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और एक सिपाही ने गिरेबान से पकड़कर फिर से जाहिद को बाहर घसीट लिया। अब की बार जाहिद ने कोई एहतजाज नहीं किया और खामोशी से साथ घिसटता चला गया। आला सरकारी अफसर के पीछे चलते हुए ये सिपाही और उसके साथी जाहिद को भी अपने साथ खींच ले रहे थे। सर्द खाने में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। वो बिल्कुल वीरान था। यहाँ तक कि एम्बुलेंस में भी कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था। हॉल के अंदर पहुंचते ही सिपाही ने जाहिद का गिरेबान छोड़ दिया। इससे पहले कि आला अफसर जाहिद से कोई बात कहता, अचानक जाहिद की नजर उसके पीछे जाने पड़ी। जाहिद के लबों से एक घुटी घुटी सी चीख बरामद हुई और वो लड़खड़ा कर रह गया। फटी फटी नजरों से बस वो वहीं देखे जा रहा था। उसका सारा खून सिमट कर उसके सर में जमा हो गया। आला अफसर के पीछे वही नौजवान लड़की खड़ी थी जिसकी लाश कल रात सर्द खाने में लाई गई थी और जिसे देखकर जाहिद बेख्तियार उस गुस्ल देने की नीयत कर बैठा था। उस वक्त ना सिर्फ वो लाश जिंदा थी बल्कि जाहिद को देख के मुस्कुरा भी रही थी। उसका जायजा लेते ही जाहिद को हैरत का एक और झटका लगा। वो पुलिस के जनाना यूनिफॉर्म में मौजूद थी। उसके कंधे पर बेशुमार फूल लगे हुए थे। वो उस आला अफसर को जाहिर कर रहे थे। ये तो वही लाश है, ये जिंदा कैसे हो गई? बेख्तियार ही जाहिद के मुंह से टूटे फूटे से जुमले निकले। सरकारी अफसर ने जाहिद की बात सुनते ही मुस्कुराकर अपने पीछे उस लड़की को देखा और फिर दोबारा जाहिद को देखकर कहने लगे, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, ये वही लाश है जिसका इस्तकबाल तुमने यहाँ पर किया था, मगर उस वक्त ये जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। और अगर अगले 10 मिनट के अंदर अंदर तुमने सर्द खाने की हकीकत हम पर ना खोली तो ये जिंदा लाश तुम्हें मुर्दा खाने में एक लम्हे के बाद ताखीर किए बगैर नहीं रहेगी। अब जल्दी चलो और हमें सर्द खाने की एक एक जगह दिखाओ। पुलिस अफसर की आवाज में संगीनी उतर आई थी और बेख्तियार ही जाहिद लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गया, मगर उसका घेरा तंग हो चुका था।
मजबूरन उसे हथियार डालने पड़े। लरसते हुए कदमों से वो सर्द खाने में अंदर की जानिब बढ़ने लगा। पुलिस अफसर के इशारे पर सिपाही ने उसे अपने गन के निशाने पर रखा हुआ था। जाहिद छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मुसलसल आगे बढ़ता चला जा रहा था। हॉल के इख्तिताम पर सर्द खाना था जिसमें कंटेनर्स के अंदर लाशें महफूज की हुई थी। जाहिद बगैर रुके आगे बढ़ता चला गया। यहाँ पर माहौल में एक अजीब सी बू थी, शायद वो केमिकल्स की महक थी। पुलिस ऑफिसर जाहिद के पीछे पीछे चलते आ रहे थे। जाहिद खामोशी से आगे बढ़ता रहा। दफतन एक जगह जाकर वो रुक गया और पुलिस अफसर चौंक कर उसकी जानिब देखने लगे। उन्हें लगा शायद जाहिद भागने की कोशिश करेगा, मगर वो तो दीवार पर लगी हुई एक अलमारी घसीट कर हटा रहा था। हथकड़ी लगे हुए हाथों की वजह से उसे शदीद मसला हो रहा था। तभी एक सिपाही ने अपनी गन रखी और आगे बढ़कर अलमारी को घसीट कर साइड पर बना दिया। अलमारी के हटते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि लकड़ी की उस अलमारी के पीछे एक खुफिया दरवाजा था जिसकी कुंडी के साथ एक पुराना जंग ताला झूल रहा था। उस ताले को देखते ही लपक कर वो लड़की आगे बढ़ी जिसे कल रात एक लाश की सूरत में जाहिद ने देखा था। यही वो ताला है जिसे खोलते हुए जाहिद की रिकॉर्डिंग कल रात मैंने की थी। इस कमरे के अंदर क्या है मैं वो नहीं देख पाई, मगर इतना मैं जानती हूं कि अंदर कुछ बेहद खास है। वो पुलिस ऑफिसर को बता रही थी और जाहिद ने मुड़कर उस लड़की की जानिब देखा। वो जिंदा हालत में बेहद खतरनाक लग रही थी। जाहिद ने जेब में से चाबी निकालकर खामोशी से ताला खोल दिया। ताला खुला और लाइट ऑन हुई तो कमरे का मंजर रोशन हो गया। ताला लगे हुए दरवाजे के पीछे एक और जदीद तर्ज का दरवाजा था जिसे खोलते ही जाहिद अंदर दाखिल हो गया। अंदर शदीद ठंड थी, दर्जा हरारत मनफी से भी कई दर्जे नीचे था। जाहिद कमरे के बीचों बीच खड़ा था और उसके पीछे तमाम पुलिस अफसरान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कमरे में मुख्तलिफ जार्स के अंदर इंसानी अज़ा पड़े हुए थे जो एक मखसूस महलूल के अंदर थे जो उसे खराब नहीं होने देते। दिल, जिगर, गुर्दे और यहाँ तक कि इंसानी आंखें भी मुख्तलिफ जार्स के अंदर पड़ी हुई थी। लड़की ने बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी उबकाई को रोका। जाहिद खामोशी से खड़ा यह मंजर देख रहा था। लड़की ने पलटकर आला अफसर को मुखातिब किया, सर यही है सर्द खाने की हकीकत। इस रात मैं यहाँ तक तो पहुंच गई थी मगर इससे आगे नहीं देख पाई, मगर आज सब कुछ सामने आ गया है। अब बाकी की हकीकत ये जाहिद नामी शख्स खुद बताएगा। लड़की की बात पर जाहिद ने नजर उठाकर उसे देखा। वो खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। जाहिद जानता था कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। जिन्होंने उसे बचाना था वो शायद अब तक मुल्क छोड़कर कहीं फरार हो चुके थे। जाहिद ने एक ठंडी सांस ली और अफसर के पूछने से पहले ही कहने लगा, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। हम लोग सर्द खाने की आड़ में इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं। यहाँ जितनी भी लाशें लाई जाती हैं वो मौका पाते ही उनके आज़ा निकाल लेते हैं और इन्हें महफूज कर लेते हैं। बाहर के ममालिक में इन आज़ा की बेहतरीन कीमत मिलती है। इस रात भी जब इस लाश को सर्द खाने में लाया गया और उसके गुस्ल और कफन दफन को मेरे जिम्मे लगाया गया तो मेरे जहन में यही ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लड़की के दोनों गुर्दे निकाल कर मेरे बच्चे की आंखों की सर्जरी करवाने के लिए मुझे एक बड़ी रकम की अशद जरूरत थी। यूं तो मैं अक्सर आज़ा को बेचकर रकम कमा ही लिया करता था, मगर आज़ा की खरीदो फरोख्त के इस काम में इस सर्द खाने के मालिकान तमाम रकम बटोर लिया करते थे और मेरे हिस्से में सिर्फ ख्वारी ही आती थी। मगर इस रात सर्द खाने में और कोई मौजूद नहीं था। मेरी बीवी मेरे काम से वाकिफ है। मैंने उसे फ़ोन किया और इत्तला दी कि मैं एक लाश के गुर्दे निकाल कर फरोख्त करने वाला हूँ। उस रकम से हम अपने बच्चे की आंखों का इलाज करवा सकते हैं। वो भी खुश हो गई और उसने मुझे यही कहा कि मुझे देर नहीं करनी चाहिए और ये काम कर गुजरना चाहिए। मगर ऐन उसी लम्हे लाइट चली गई और जब कुछ देर के बाद रोशनी हुई तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि स्ट्रेचर पर मौजूद लाश गायब हो चुकी थी। अब मुझे समझ आ गई है कि वो सब आप लोगों का प्लान था। यकीनन इस लड़की ने जो उस रोज लाश के रूप में थी छुप कर वो रिकॉर्डिंग की जिसमें मैं ताला खोलकर अज़ा वाले कमरे का जायजा ले रहा था। जाहिद का सर शर्म से झुका हुआ था। पुलिस अफसर उसे गुलिस्तीन नजरों से देख रहे थे। तभी अचानक जाहिद के जहन में एक झमाका सा हुआ। उसने सर उठाया और उस लड़की को देखने लगा। वो जाहिद को ही घूर रही थी। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? उस रात जब उस लड़की की लाश मेरे पास लाई गई थी तो उसमें से बू आ रही थी।
जिससे साफ जाहिर था कि ये लाश बस खराब होने वाली है। ऐसी बदबू किसी इंसान के वजूद से आना नामुमकिन है, वो भी जिंदा इंसान से। जाहिद के लहजे में उलझन थी और खौफ भी, जैसे वो न जाने किसी खेल का हिस्सा बनने वाला था। जाहिद के सवाल पर लड़की खुलकर मुस्कुराई। उसने अपने आला अफसर की जानिब देखा, वो भी मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देख रहा था। लड़की ने पलट कर जाहिद पर एक नजर डाली और बोली, यूं तो तुम लोग पुलिस को बिल्कुल ही फालतू समझते हो, मगर इतनी अकल तो हम में भी है कि अगर एक जिंदा इंसान को लाश का रूप देना हो तो क्या करना चाहिए। मैं जानती थी कि लाश को गुस्ल देने के लिए तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा, वरना हम सर्द खाने में मुझे महफूज करके अगले दिन गुस्ल और कफन दफन का इंतजाम कर दोगे। इसलिए मैंने अपने जिस्म पर एक खास किस्म का केमिकल मल लिया था जिसमें गोश्त के सड़ने की बू थी। यही वजह है कि तुम्हें वो बू महसूस हुई। जाहिद की आंखें बेयकीनी से फैल गई। पुलिस वालों की प्लानिंग किस कदर शानदार थी और उसमें शर्म से अपना सर झुका लिया। कमरे में उस आला अफसर की आवाज गूंजी, अगर तुम्हारे बेटे को इलाज की जरूरत थी तो तुम्हें उसके लिए हलाल तरीके से रकम कमानी चाहिए थी, ना कि तुम लाशों की बेहुरमती करके रकम का बंदोबस्त करो। हराम तरीके से कमाई गई रकम कभी भी फायदा नहीं देती। पुलिस अफसर की बात पर जाहिद जमीन में गड़ कर रह गया था। शर्मिंदगी उसके चेहरे से झटक रही थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और इस केस को मीडिया पर खूब हाईलाइट किया गया। आवाम में शदीद गम और गुस्सा फैल गया। सब यही तवक्को कर रहे थे कि अज़ा की इस खरीदो फरोख्त के पीछे जो असली मालिकान थे वो पकड़े जाएं। जाहिद की मदद से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर्द खाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जाहिद ने वादा माफ गवाह बनकर उस कभी धंधे में मुलविस तमाम अफराद को निशानदेही कर दी। कुछ लोगों को मुल्क से और कुछ लोगों को बैरून मुल्क से पकड़ लिया गया। जाहिद की नेकदली के बदले हुकूमत ने उसे बच्चे के लिए उसके इलाज के लिए रकम इनाम के तौर पे दे दी। जाहिद की तो गोया दिली मुराद पूरी हो गई। बच्चा इलाज के बाद सेहतयाब हो गया था, मगर जाहिद जब जब उस रात की पुरस्रारियत और उस लाश को याद करता है, उसके जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। वह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर उस रात वो औरत वाकई में एक लाश होती तो क्या वो एक मर्द होते हुए उसे गुस्ल दे सकता था। उसके अंदर एक गहरी खामोशी छा गई। इस सवाल के जवाब में कुछ भी नहीं था। वो सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो जाता था।